سینئر صحافی جناب سہیل وڑا پچھلے دنوں انہوں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات کی. کیا باتیں ہوئی؟ جو ڈیڈ لاک ہونے جا رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس میں کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ بھی سیاسی بحران ہے. سارے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں لیکن ٹائمنگ مختلف ہے. کرائسس بڑھتا جائے، آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے، قومی اسمبلی میں مذاکرات ہوں تو زیادہ بہتر ہے. الیکشن کب ہو رہا ہے؟ اس کا وقت آ گیا ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. سہیل صاحب، یہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات تو میرے خیال کافی عرصے بعد ہوئی. جی، بطور وزیر اعظم میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، پھر اس کے بعد کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں اصل میں تو بات یہی تھی، کنسرن کہ بھئی جو ملک میں پولیٹیکل بحران ہے، کرائسس ہے، اس کا سلوشن کیا ہو. اب مطلب مجھے ہر طرف لگتا ہے کہ یہ جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ بھی سیاسی بحران ہے، اور آگے کوئی سوجھ نہیں رہا کہ سارے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں لیکن ٹائمنگ مختلف ہے. سارے معیشت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیا حل ہو. ٹھیک ہے، اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے. تو یہ تین ایسے معاملات تھے جس پر ہم نے کہا کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ڈائلاگ کریں. انتخابات، آرمی چیف، انتخابات، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور پاکستان کی معیشت. ٹھیک. تو عمران خان صاحب نے بالکل اس کو ویلکم کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہونے چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں تیار ہوں. اس وقت تو بات ہو رہی ہے کہ ملک جس کرائسس میں مبتلا ہے اس سے کیسے نکالا جائے، الیکشن کی طرف کیسے جایا جائے، آرمی چیف کا معاملہ کیسے حل کیا جائے، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے. کیا خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو ان سے مذاکرات کی بات کرے وہ ان سے این آر او مانگنے جا رہا ہے یا این آر او کسی کے لیے مانگ رہا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ بھئی وہ کہیں میرے سے دوبارہ این آر او کی بات نہ کریں. تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. یہ وہ جانے اور آپ جانیں اور عدالتیں جانیں، یہ تو جیسے جیسے ہو رہا ہے ویسے ویسے ہوتا رہے گا. تو سر، کیا یہ ایگزیکٹلی آپ لوگ آگے شہباز شریف صاحب سے ملنے جا رہے ہیں جی، اور باقی لیڈروں سے بھی ملیں گے؟ جی جی جی. تو یہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے ہے، یہ خود آپ لوگوں نے خود طے ہی کر میں لیا؟ تو ایک آپ یوں سمجھیں کہ ہم سب لوگ جو جمہوریت پسند ہیں، جو ملک کی صلاح چاہتے ہیں، یہ تجویز ہے کہ بھئی بجائے اس کے کہ کرائسس بڑھتا جائے، آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے. ہم نے تو صرف ان کو ایک یوں سمجھے کہ فوڈ فار تھاٹ دینا ہے، ان کو ایک صلاح دینی ہے کہ بھئی آپ اس طرف بڑھیں. یہ راستہ جو بند کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ڈائلاگ کا، یہ راستہ کھولے. بس اس کا مقصد صرف اتنا ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، نہ اس کا کوئی اور مقصد ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو راستہ بند ہے اس کو کھولا جائے اور یہ آپس میں مذاکرات کریں. چوہے صاحب، یہ وہ کام ہے جو ہمارے پاکستان کی شاید اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کروا سکی، آپ لوگ کیسے کروا لیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایک تو اس کا وقت آ گیا ہے. شاید پہلے اس کا کبھی وقت نہیں تھا. اب سارے پھنسے ہوئے ہیں. اب جب سارے پھنسے ہوئے ہیں تو اس میں یہ وقت آ گیا ہے. صرف اتنی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو سافٹ انٹرونشن کر کے یا ہارڈ انٹرونشن کر کے آپ سے مذاکرات کرائے، آپ خود کر لیں. اس ٹائم ضد پہ کون اڑا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو سارا پروسیس ہے اس میں دونوں طرف ضد رہی ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جو اب مینڈیٹ آیا ہے پنجاب میں، اس کے بعد سے یہ تو انڈیکیشن ہو گئی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک چلانا اس بحران کو مشکل ہے. اس بحران کا حل یہی ہے کہ الیکشن کروایا جائے. کتنی جلدی کروایا جائے یہ طے کر لیں آپس میں بیٹھ کے. تو اس حوالے سے جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو باہر ہے. کیا ان سے میرا بات خیال ہے ہوئی؟ کہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہونی چاہیے کہ نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنا چاہیے اور آ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن تبھی ہو سکتے ہیں اگر نواز شریف جو ہیں پاکستان واپس آئیں گے اور آ کر شریک ہوں گے. تو ان کی واپسی میں کوئی رکاوٹ ہے؟ میرا خیال ہے کوئی پولیٹیکل رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جو لیگل رکاوٹیں ہیں وہ تو وہ عبور کر لیں تو گے. خان صاحب سے آپ کی یہ بات بھی ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو واپس میرا آنا خیال ہے کہ ہم اگلی ملاقات میں یہ بات کریں گے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ دوبارہ قومی اسمبلی میں آ جائیں، اور اس کے لیے انہیں منانا چاہیے اور قومی اسمبلی میں مذاکرات ہوں.
تو زیادہ بہتر ہے۔ عمران خان کی مقبولیت ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھی یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے، اور نون کی کم ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی بڑی ہے، نون کی کم ہوئی ہے، مہنگائی لے دے کے بیٹھ گئی ہے نون کو۔ سہیل وڈائی صاحب، جن کے ساتھ آپ کے تو نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، آصف زرداری، سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، آپ کیا اس وقت اگر آپ کو سارے دیکھ رہے ہو تو کیا مشورہ دیں گے سب کو؟ مشورہ یہ دوں گا کنسنسس سے الیکشن کی ڈیٹ طے کریں، اور اسی طرح معاشی جو معیشت گر رہی ہے ہر روز، اگر کنسنسس سے ایک نگران کمیٹی ہو جس میں پی ٹی آئی ہو، جس میں پی ایم ایل این ہو، جس میں پیپلز پارٹی کے بندے ہوں، یہ اگر نگرانی کریں اور سارے ملک کو قبول ہو ان کے اقدامات، تو میرا خیال ہے معیشت گرنا بند ہو جائے۔ پارٹی کے جو لوگ ہیں آج کل، اگر ان سے پوچھا جائے کسی بھی پارٹی کے ساتھ حد سے زیادہ اگر وہ چلے جائیں تو ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے خیال میں حق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو حق کے کئی راستے ہیں، حق صرف ایک تو نہیں ہے نا، حق کے کئی راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے کوئی راستے ہیں، صرف ایک راستہ نہیں ہے۔ حق تو ہے اللہ، اور اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اتنا جذباتی ہو جائیں کہ آپ اپنی جو نارمل لائن ہے، اپنا پیشہ جو ہے وہ چھوڑ کر آپ ایک بالکل دوسرے پیشے کی ایکٹیوسٹ بن جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ تو صحافیوں کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسری پارٹی سے پیسے لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ آپ بھی ایسے کمنٹس دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کیا سوچتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، کہتے رہے، لیکن کتنے حقیقت ہے کتنی حقیقت نہیں ہے یہ تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ کون پیسے کسی کو دیتا ہے اور کون کوئی پیسے لیتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں ہیں، کس زمانے میں ایسے ہوتا ہوگا، ہم نے تو ایسے ہوتا نہیں دیکھا۔ اچھا، تو کیا سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں سے جڑے ہیں، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف بات کی تھی، آپ کو ایسی نہیں کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگ آ کے ذاتی طور پہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز تحریک انصاف کے خلاف کی، فلاں مسلم لیگ نون کے خلاف کی، کہتے رہتے ہیں، لیکن اپنی رائے ہے۔ میں تو دیکھو کسی کے خلاف نہیں ہوں، کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کی موقف کے خلاف ہوں۔ بعض اوقات ان کے کسی چیز پہ خاص موقف ہوتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہوں، ان کے موقف کی مخالفت کرتا ہوں، ان کے خلاف نہیں ہوں میں۔ تو اس وقت فی زمانہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی مخالفت کرنا کافی مشکل نظر نہیں آتا؟ مشکل ہے، لیکن میں تو کرتا ہوں جہاں سمجھتا ہوں کہ نو کانفیڈنس میں کے دوران ان کا جو رویہ تھا میں اس کی مخالفت کرتا رہا۔ الیکشن کب ہو رہا ہے؟ الیکشن جلدی ہونا چاہیے، میرا خیال ہے اکتوبر نومبر تک ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے سوائے جو متحدہ حکومت ہے وہ یہ نہیں سوچ رہی، وہ چاہتے ہیں اگلے سال تک لے کے جانا، لیکن مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جتنی یہ جو اگر یہ بائی الیکشن وہ جیت جاتے تو شاید چلے جاتے اگلے سال تک، لیکن اب بائی الیکشن ہارنے کے بعد مشکل ہو گیا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن میں آئے اور وہ بھی ہاریں، وہ کیسے ہاریں؟ دیکھیں، ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، پھر اب ہار سے بھاگ تو نہیں سکتے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ فیلڈ میں مقابلہ ہو سکتا ہے جیت جائیں، ہو سکتا ہے کل کو حالات جو ہیں ان کے حق میں ہو جائے۔ یہی 2 مہینے ان کے خلاف، 2 مہینے میں لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، 2 مہینے میں ان کے حق میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ ایسا کریں 2 مہینے میں جس سے لوگ ان کے حق میں ہو جائیں۔